کہ مسلمان ہو صحیح۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، توحید کے بعد رسالت کا مضمون آ گیا۔ 80 ایتیں تھی توحید پر، 80 ایتیں تھی توحید پر، اور انشاءاللہ میں کل، اب وقت کم ہے، کل اس توحیدی مضمون کا سارا خلاصہ 5-6 منٹوں میں بیان کر دوں گا کہ یہ 80 آیات میں آپ نے کیا پڑھا۔ یہ اب دیکھو یہاں سے مضمون رسالہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جس وقت لیا اللہ نے پختہ عہد نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو کچھ دوں تم کو کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول عظیم الشان رسول، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم، واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، ضرور بے ضرور ایمان لانا اس رسول کے ساتھ، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بے ضرور مدد بھی کرنا اس رسول کی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور لے لیا اس پر پختہ عہد۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، کہا انہوں نے اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو مڑے گا پھرے گا اس عہد سے بعد اس عہد کے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سو وہ پرلے درجے کا فاسق ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سو وہ پرلے درجے کا فاسق ہوگا۔ اب دیکھو یہاں پر مسئلے تو ہیں بہت۔ پہلا مسئلہ ہے کہ بِإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہ محل میثاق کون سا ہے؟ اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے، محل میثاق کیا ہے؟ محل میثاق کیا ہے؟ جمہور مفسرین وہ یہ فرماتے ہیں کہ محل میثاق عالم ارواح ہے۔ یہ وعدہ لیا گیا کہاں پر؟ عالم ارواح میں، عالم ارواح میں۔ جمہور مفسرین کا یہی نظریہ ہے کہ یہ وعدے کا جو محل تھا وہ عالم ارواح تھا، اور ارواح کو جمع کیا گیا۔ حضرت تھانوی، عبد الماجد دریابادی اور اس طرح کے سارے حضرات، روح المعانی، سراج منیر، سب مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا کہ یہ محل میثاق عالم الارواح ہے، اور یہ اخذ میثاق من ارواح الانبیاء ہے۔ میثاق کس سے لیا گیا؟ ارواح الانبیاء سے۔ اب ذرا بات سمجھنی ہے، یہ مقام ہے عالم ارواح کا، اور وہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بِإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا، روح کا اطلاق کس پہ ہو رہا ہے؟ نبی کا اطلاق کس پہ ہو رہا ہے؟ نبی کا اطلاق کس پہ قرآن کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی جسم مانتے ہی نہیں۔ ایک معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا اطلاق روح پر ہو سکتا ہے، نبی کا اطلاق روح پر ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ صرف پھر سنو، لفظ نبی کا اطلاق صرف روح پر ہو سکتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، لفظ نبی کا اطلاق صرف روح پر قرآن کر رہا ہے۔ النبیین کا اطلاق ہوا ہے صرف ارواح پر، اور وہاں جسم بنے چنے نہیں تھے۔ آج کل یہ بدھو ٹولا یہ پیچھے لگے، جی نبی روح ہے کہ جسم ہے؟ نبی روح ہے کہ جسم ہے؟ نبی روح مال جسد ہے، نبی روح ہے کہ جسم ہے؟ یہ لگے ہوئے جاہل جہان کے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ احکام جہان کے اعتبار سے اطلاق ہوتا ہے، جہان کے اعتبار سے۔ اب یہ جہان ہے عالم ارواح، تو جہاں نبی کا اطلاق ہو رہا ہے فقط روح پر۔ کیا سمجھے ہو؟ نبی کا اطلاق ہو رہا ہے صرف ارواح پر۔ میثاقاً
نبی جی. اور جو عالم دنیا ہے تو عالم دنیا میں جو بھی خطاب ہوگا روح مال جسد پر، اور عالم آخرت میں جب روح جسم کو چھوڑ جائے گی تو تمام احکام کا براہ راست خطاب ہوگا روح کو، اور اطلاقات بھی سارے ہوں گے کس پر؟ روح پر. لیکن اس بدھو کمپنی کو یہ پتہ نہیں، انہوں نے تو وہی جی نبی روح ہے کہ جسم ہے. اچھا پھر اگر روح جسم میں نہیں تو پھر نبوت کس کو دیں گے؟ نبوت جسم کو دیں گے یا روح کو دیں گے؟ تو میں نے کہا 3 دن تو تم بھی مانتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی وجود مبارک حجرہ میں رہا اور 3 دن تک روح نہیں لوٹی. تم بتاؤ وہ 3 دن کا جو جواب تم دو گے ہم بھی دے لیں گے. آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئی. 3 دن نبوت کہاں رہی، روح جسم سے جدا رہا. تو ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کوئی عقل کی چیز ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں. ہاں جانتے ہیں، ضد کرتے ہیں. یہ بزرگ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ضربے کھا کر آئے ہیں. جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ذرا سمجھو. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی لکھا کہ ضمیر سے روح محل جسد ہی مراد ہو سکتا ہے. اصل مولانا سرفراز صاحب ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے مولانا سرفراز صاحب بیچارے کو کوئی روایت نہیں ملی اپنے مخصوص نظریے پہ. اب روایت الٹی سیدھی پیش کر کے استدلال کرتا ہے انا للہ ملائکہ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں سیاحین فی الارض، زمین میں چلتے پھرتے ہیں، جو بلغونی، مجھے پہنچاتے ہیں، مجھے پہنچاتے ہیں میری امت سے سلام. یہ روایت لے آیا. تو اب اس میں کیا تھی کہ ارواح جسم میں ہیں یا سنتے ہیں، بلکہ اس روایت کو اگر غور سے دیکھا جائے تو تبلیغ سلام کی بات ہے اور سماع کی نفی لازم ہے. اگر سنتے ہوں تو پھر فرشتے پہنچانے کی بات نہیں. اور حدیث بھی مطلق ہے، عند القبر جب بعیدت قبر کی کوئی بات نہیں. المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، چاہے کوئی قبر پہ سلام پڑھے تب بھی جو بلغونی، چاہے کوئی پاکستان میں سلام پڑھے تب بھی جو بلغونی. مسئلہ تو واضح تھا اور سماع کی نفی ہو رہی تھی. لیکن مولانا سرفراز چونکہ بڑے شیخ الحدیث ہیں، حضرت ہیں، اس لیے فرماتے ہیں اور تو کوئی استدلال نہیں بنا. کہتے ہیں جو نی آیا نا، نی، یہ ضمیر سے مراد ہوتا ہے روح محل جسد. معلوم ہوتا ہے فرشتے جو سلام پہنچاتے ہیں وہ روح محل جسد پر، اور روح محل جسد پہ تب ہوگا نا کہ روح جسم کے اندر ہوگی. اس کو کہتے ہیں چونکہ چنانچہ. ایک چیز کے اندر ڈالو رسا اور اس کو کھینچو پھر تاکہ لیتا سبو من الکتاب. لوگ سمجھے یہ حدیث ہے، حالانکہ یہ حدیث بھی نہیں، یہ مولانا سرفراز صاحب کی تحقیق ہے. چونکہ چنانچہ کے بعد والا ٹکڑا یہ اس روایت کا بھی نہیں، اور روایت کا بھی راوی زادان ہے. چلو بہرحال اب ذرا یہاں دیکھو، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم، ضمیر ہے لما آتے، تو بولو گے نہیں تو نماز لیٹ ہوتی چلی جائے گی. پارا تو ختم کرنا ہے نا، بولو. لما آتیتکم، جو تمہیں کتاب دوں گا. یہ کم ضمیر ہے کہ نہیں؟ وہاں روح مال جسد تھے یا صرف ارواح؟ صرف ارواح پر ضمیر بولی گئی یا نہیں بولی گئی؟ مولوی سرفراز کا قاعدہ اڑ گیا یا بھی باقی ہے؟ قوم من کتاب و حکمہ. مولوی سرفراز صاحب نے غلطی کی، ایسے اشاعتیوں سے ٹکر لی. یہ کام کرنا نہیں تھا. اپنے ویسے چھوڑ گئے مولانا سرفراز کو، وہ توحید والی کتابوں کی وجہ سے ہم سے بھی ناراض ہو گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو امیر اکاڑوی کہتا تھا کہ مولوی سرفراز پر ہمیں اعتماد نہیں، اس کے اندر مماتیت کے جراثیم ہیں. یہ کہتا تھا واضح مجلسوں میں، کہتا کہ مولوی سرفراز میں مماتیت کے جراثیم ہیں. وہ مولوی سرفراز چونکہ کہتے نا خبر باعث عقیدے میں عقیدہ ثابت نہیں ہوتا خبر باعث سے، اور اس طرح کی باتیں، وہ کہتے ہیں اس میں مماتیت کے جراثیم ہیں مولوی سرفراز میں. ہم تحقیق مانیں گے عبد الشکور ترمذی کی جو پورا بریلوی ہے، اس کی مانیں گے. اب ذرا دیکھو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول،
پھر آئے گا میرا ایک عظیم الشان رسول. وہ رسول کیا کرے گا؟ مصدقن لما معکم، وہ تصدیق کرے گا ان مضامین کی، علامتوں کی، کتابوں کی جو تمہارے پاس ہوں گی. تو وہ رسول کب آئے گا؟ ثم جاءکم، مصدق آخر میں آتا ہے، مبشر پہلے آتا ہے. پہلے رسول مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، خوشخبری دینے والا پہلے آتا ہے اور مصدق بعد میں آتا ہے. اشارہ کر دیا نبی پاک کی ختم نبوت کی طرف. آپ آئیں گے مصدق بن کے آئیں گے. کیا بن کے آئیں گے؟ مصدق الرسل بن کے آئیں گے. تصدیق آخر میں ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے آپ کے اللہ کے آخری نبی ہوں گے. ایک دوسرا، سچا نبی وہ ہوگا جس کی آپ تصدیق کریں گے. سچا نبی وہ ہوگا جس کی مصدق آیا، دنیا سے چلا گیا، اب کوئی پیچھے رجسٹر اٹھا کے پھرتا رہے کہ میں بھی نبی ہوں. مصدق دنیا سے جب چلا گیا اب تصدیق نہیں ہو سکتی، اور مصدق کی تصدیق کے سوا نبوت کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی. لہذا مرزا قادیانی یا دجال 14ویں صدی میں رجسٹر لے کے پھرے تو اس پر سلاسونا کذابونا دجالونا، یہ تو سچا آ سکتا ہے لیکن نبوت کی امید نہ رکھے. یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے. لما معکم لتؤمنن بہ، رسولوں کا بھی ایمان ہوتا ہے، علم غیب کی بھی نفی ہے. وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور نصرت بھی کرنا اس رسول کی. اب ذرا خیال کرنا ہے، ماسٹر صاحب کہتے ہیں یہ جو کالا یا لیت قومی یعلمون، کالا قول ہوتا ہے، روح نہیں کرتی، قول ہے زبان. قول کرنا بولنا جسم کا کام ہے، روح کا کام نہیں. اب ذرا خیال کرائے، کالا اقررتم، ضمیر پھر آ گئی، واخذتم پھر ضمیر آ گئی. یہ مولانا سرفراز صاحب کا رد ہے. الا ذالکم پھر سرفراز صاحب کا رد ہے. اسری کالو یہ ماسٹر پر رد ہے. کالو کہا انہوں نے، کس نے؟ روحوں نے. اب بولو ماسٹر جی، بولتا جسم ہے کہ روح؟ اب کون بول رہی ہے؟ کہا لو، کہا انہوں نے. کس نے کہا؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کالو قول جسم نے کیا یا روحوں نے؟ روحوں نے یا صرف روحوں نے؟ وہاں جسم تھے یا نہیں؟ ہاں خیال کرنا، اگر یہ جسم ہو اس پر انشاءاللہ لطیفہ سناؤں گا آگے. ہاں بھی بڑا عجیب بات ہے. کالو اقررنا، کہا روحوں نے ہم نے اقرار کر لیا. کالا فشہدو وانا معکم، پھر ضمیر آ گئی معکم. یہ بیچارے عجیب ہوتے ہیں مستدل. کوئی جو اپنی طرف سے ضابطہ بناتا ہے وہ ٹھوکرے کھاتا ہے. جس طرح وہ خوشبو والے عقیدے والے بزرگ، اس نے قانون بنایا. ایک ہوتا ہے خرا یا خرو، اور ایک ہوتا ہے ساکاتا یسکوتو. اچھا جی، خرا یا خرو وہاں پر آتا ہے جو زی روح چیز گرے، ٹھیک، اور ساکاتا یسکوتو آتا ہے میت کے گرنے پر. اب دو شکے. اچھا کوئی پوچھے کہ ابن سیبوے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابن الفرا یہ ضابطہ کہاں لکھا ہے؟ بات تو ایسی ڈینگ ماری نا، یہ لغت اور علم معانی کے بھی مجتہد ہے، جب اتحاد پہ آ جائیں. اب یہ کس نے لکھا؟ یہ جو آپ نے نقطہ ارشاد فرمایا 14 صدیوں میں کسی نے لکھا ہو؟ جی کوئی نہیں. اچھا پھر ہم کہتے ہیں ہم دونوں شکوں پہ ہمارا اعتراض ہے. خرا کا زیرو کے لیے آنا، خرا یا خرو کا ہمیشہ آنا، یہ بھی جہالت بالقرآن ہے. اور ساکاتا کا وہ میت کے لیے آنا، یہ جہالت بالحدیث ہے.
تو اس ضابطے سے پتہ لگا کہ خوشبو والے نے اللہ پر، خوشبو کے عقیدے والے بزرگ نے اللہ پر بھی جھوٹ بولا، نہ دانستہ یا دانستہ رسول اللہ پر بھی جھوٹ بولا۔ اب قرآن دیکھو، قرآن کہتا ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، تخر الجبال ہدا۔ اب کیا کہے گا؟ پوچھو اس خوشبو والے بدبو والی سرکار سے، جہاں ذرا بتا تخر الجبال ہدا، خرا یخر ہے، اگر تو کہے وہ مضارع ہے، چلو ماضی بھی دکھا دیتا ہوں، خرا علیہم السقف، خرا علیہم، ان پر چھت گر پڑی۔ اب چھت بھی زندہ ہوگی نا، چھت بھی زندہ، یہ ہے قانون، خدا پہ جھوٹ بولنے والا۔ اور ساکت آتا ہے میت کے لیے، بخاری میں 3 مقام پہ موجود ہے، بلکہ زیادہ مقام پہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، ساکت کا لفظ ہے۔ اب جب گھوڑے سے گرے تو میت تھے، ساکت عن الفرس سے، آپ گر گئے گھوڑے سے، وہاں ساکت یس کو تو وہ زندہ کے لیے آ رہا ہے، اور خرا یا خرو یہ بے جان کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن کیا کریں، جب بولے تو خوشبو آتی ہے، ماشاءاللہ۔ اسے انکار قرآن کی خوشبو ہوتی ہوگی، قرآن اور حدیث کے انکار کی خوشبو ہوتی ہوگی۔ طالب علم بھی ایسے بدو بنتے ہیں نا، وہ جی خوشبو آتی ہے، ماشاءاللہ۔ سامری جتنا کمال بھی نہیں بنتا، سامری کا بچڑا بھی بول دیا تھا باں 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 باں، یہ تو صرف خوشبو ہے، اللہ جانے امریکی سینٹ ہے یا کیا ہے، لیکن جہاں پر تو بچڑا بول پڑا تھا۔ ہاں بھائی دیکھو جی، اور مسئلہ، چلو اور مسئلہ، ٹائم کم ہے، یہ میں انشاءاللہ یہ آئے گی حیات الانبیاء میں، اور مسئلہ بھی بیان کروں گا۔ فمن تولا بعد ذالک، اور جو کوئی مڑے اس کے بعد، اولئک هم الفاسقون،